السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب اللہ مثلا، مثال بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت، جب اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بنا دے میرے لیے
اپنے پاس جنت میں گھر، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کی سختیوں سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی کے مقدس و مطلع کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ رحمت ہوں، بخشش ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبہ پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ سماعت کیا جن لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص بیان ہوا تھا جو حرام کھانے والا ہے۔ حرام کھانے والا گجرانوالہ کی محمدی مسجد میں ہی نہیں بلکہ بیت اللہ حرام میں پہنچ کر ملتزم سے چمٹ کر اللہ کی منتیں کرے، سماجتیں کرے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، آپ کی حاضری قبول، سارے بولیں آپ کی حاضری دعائیں قبول۔ دوسرا وہ شخص بیان ہوا جس کی بیوی بد اخلاق ہے اور وہ اسے طلاق دے کے فارغ نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے طلاق کا رستہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اس کی بد کرداری اور بد اخلاقی اسے بھی سہ رہا ہے۔ اللہ اس آدمی کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مال دیا، لین دین کیا، لیکن اس کے اوپر گواہ نہ بنایا، پھر اس نے وہ مال جس کو دیا لینے گیا، وہ مکر گیا، مال دینے سے انکار کر رہا ہے، اب یہ بد دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں کو قبول نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ تین۔ چوتھا بندہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا مال، اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، اپنا کاروبار، اپنی تجارت بیوقوف بندے کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس مال کو ضائع کر دیتا ہے، محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اس شخص کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ پچھلے جمعے میں کتنے بیان ہوئے تھے؟ ہاں جی 4 ہی بیان ہوئے تھے، 3 بیان ہوئے تھے۔ پچھلے خطبے کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ چوتھا بندہ جو بیوقوف کے سپرد اپنا مال کر دیتا ہے، اللہ کریم نے اسے مال دیا، مال بیوقوف کے سپرد کر دیا، اس نے ضائع کر دیا، خراب کر دیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے، جبکہ قرآن نے کہا ہے بَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ،
سفہا کو، بیوقوفوں کے اپنا مال سپرد نہ کرو، لیکن وہ پھر بھی کر دیتا ہے۔ اب اس بیوقوف نے اس کا مال ضائع کر دیا، یہ اب دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے مال دے، یا اللہ میری فیکٹری سے میں فارغ ہو گیا، کارخانہ ضائع ہو گیا، میرا کاروبار برباد ہو گیا، اللہ مجھے کاروبار دے، اللہ مجھے اس کاروبار کو خراب کرنے والے کو اس طرح کر دے، اس طرح کر دے، اس طرح کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 4۔ پانچواں شخص جس کی دعا کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، جب اپنے اللہ کے حضور اپنے دامن کو اٹھاتے ہو تو اس وقت اس نیت کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس مضبوط بھروسے کے ساتھ، اس مضبوط عقیدے کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو کہ میں ابھی جو دعا کرنے لگا ہوں اس دعا کو ابھی آسمانوں پہ میرے رب نے قبول کر لینا ہے۔ اس قدر یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرو۔ دعا میں ڈاؤٹ، دعا کے اندر پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، جب ایسی آپ کی کیفیت ہوگی تو پھر آپ کی دعا کو قبولیت نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہر، ایسا دل جو غافل ہے، جس کو اپنے رب پر یقین نہیں، اپنے رب پر اعتماد نہیں، جس کا اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں، وہ دعا کر رہا ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر، شک و شبے کے اندر ڈوب کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ ہاں جی 5۔ کہ جو لوگ اپنی دعا کے اندر یقین نہیں رکھتے، اعتماد اپنے رب پر نہیں رکھتے، انہیں یقین نہیں ہوتا، ان کی دعائیں قبول، دعا کو پورے یقین کے ساتھ، جب دامن اٹھائے تو پورے یقین سے دامن۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کریم نے تذکرہ کیا ہے۔ 16واں پارہ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات و بینات میں اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بندے زکریا کا تذکرہ کریں۔ آپ کے رب کا بندہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ وہ ہستی ہے اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبیوں کو بھی غم آئے، رب کے نبیوں کو بھی دکھ پہنچے، اللہ کے نبیوں کو بھی تھوڑے آئیں، رب کے نبیوں پہ بھی مصائب و آلام کے بادل چھائے رہے، لیکن اللہ کے کسی نبی نے رب کے علاوہ کسی نبی کو بھی پکارا نہیں ہے۔ جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، آسانی کے حالات ہوں تب بھی، غمی کے حالات ہوں تب بھی دامن کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ اپنے رب کے سامنے۔ زکریا علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، ہلکی سی آواز کے ساتھ، اونچی آواز نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ آگے قرآن نے بیان کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب مجھے اعتراف ہے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھے اعتراف ہے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرا سر بالکل سفید ہو چکا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہے، آنکھ میں پیلی ہے، قوا کمزور ہے، ہمت ماد ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ اونچی آواز سے دعا کرتے لوگ کئی کہنے والے ہوتے کہ نبی زکریا کو سمجھ نہیں آئی بڑھاپے میں بلا کیسے راحت مل سکتی ہے، صاحب بوڑھے ہو گئے، سفید سر پہ بال، سفید داڑھی، قوا کمزور، اور اولاد کا سوال نبی زکریا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس رب سے زکریا علیہ السلام نے مانگا، اللہ کی قسم وہ تو بغیر والدین کے بھی پیدا کرنے کے قادر ہے، وہ تو بغیر ماں کے بھی حوا کو پیدا کر دیا، بغیر باپ کے اپنے عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ وہ مالک قادر ہے، جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور کہتا ہے یا اللہ مجھے تجھ سے دعا کرنے میں کوئی ڈاؤٹ، اے میرے رب مجھے تجھ سے مانگنے میں کوئی بے یقینی نہیں، مجھے یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے، یقین کامل ہی نہیں، یقین محکم ہے۔ سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ سورج کا نام لینے میں کہہ سکتا ہے یہ نہیں، یہ سورج نہیں، یہ چاند ہے، کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ یقین سے کہتے ہیں یہ سورج ہے، یقین کے ساتھ اس یقین سے کہہ رہا ہوں میرا آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے لیکن رب سے مانگنے میں مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، یہ یقینی نہیں۔ اللہ مجھے یہ تو ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھے یہ بھی ہے میں بوڑھا ہوں، سارے میرے عیوب میرے نقص مجھے سامنے ہیں، میرے ان سارے نقصوں کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور بیٹا آتا۔ اللہ سے بیٹا مانگا اور اللہ میں تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی بھی بے یقینی کا شکار نہیں ہوا۔ اللہ عزت فرماتے ہیں، پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ مجھے اس کا بھی جو ہے اعتراف ہے میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں رہی، میں بھی بوڑھا، اپنا بڑھاپا اپنی کمزوریاں یہ بھی رب کے سامنے رکھ دی، اپنی بیوی کی کمزوریاں بھی رب کے سامنے رکھ دی، اور ایک بندہ خود ہی اعتراف کر رہا ہے میں یہ بھی میرے میں کمزوری ہے، یہ بھی میرے میں کمزوری ہے، یہ بھی میرے میں کمزوری ہے، میری بیوی اس قابل نہیں اولاد کو جنم دے سکے، لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، میں پھر بھی تجھ سے یقین کی کیا کیفیت ہوگی، یقین کا کیا عالم ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہا اللہ تجھ سے مانگنے میں کبھی مایوس نہیں ہوں اور مجھے یقین ہے میں کبھی میرا رب مجھے محروم نہیں رکھے گا۔ آسمانوں سے رحمان اعلان فرماتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے میرے زکریا آپ نے جس یقین جس ایمان ایقان کے ساتھ ہم سے مانگا، پھر میرے زکریا آپ سن لو میں رب آسمانوں سے اعلان کر رہا ہوں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ چشم فلک نے آج تک ایسا بیٹا نہیں دیکھا۔ اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگے
جس یقین سے سیدنا زکریا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اپنے اللہ کے سامنے اپنی اپیلیں رکھتے ہو، اپنی التجائیں رکھتے ہو، جب رب کے سامنے گڑگڑاتے ہو، جب مالک سے مانگنے کے لیے دامن اٹھاتے ہو، پھر تمہارے یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی خالی نہیں اٹھائے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر یقین نہ ہوا تو اللہ دعائیں مانتے یقین بے یقینی کے شکار شخص کو ملتا نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو اللہ کے نبی تھے، آئیے میں آپ کو ایک صحابی رسول کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مدینہ طیبہ، وہاں پہ ایک جگہ ہے احجار زید۔ کیا جگہ کا نام ہے؟ احجار زید۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پتھر ایسے ہیں جس طرح ان کے اوپر تیل وغیرہ گرا ہوتا ہے۔ وہاں احجار زید مقام پہ کھڑے ہوئے ایک شخص سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گاتے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے قریب ہوئے اور فرمانے لگے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، علم یکن اول من اسلم، کیا حضرت علی پہلے مسلمان ہونے والے نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا علم یکن خاتم رسول اللہ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کے داماد ہیں۔ کہا علم یکن ولیاً، کیا آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ولی نہیں مانتے ہو؟ کہا میں ولی مانتا ہوں۔ کہا پھر کیوں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ پھر کیوں تنقید کر رہے ہو؟ کہا آپ کو کیا میں جو مرضی کروں؟ کہا باز آ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے اگر تو باز نہ آیا تو میں ابھی تیرے خلاف اپنے اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگا آپ نے جو دعا کرنی ہے کر لوں، ایڈا بڑا تو ولی کے بہتا نہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا مساوقات، کوئی بندہ ہم سے کہے میں ابھی آپ کے خلاف دعا کروں گا، بد دعا کروں گا، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جا کر تیرے بد دعا کرنے نال کو میرا بگڑتا بگڑتا۔ اس نے کہا جو آپ کا جی چاہتا کرو، جاؤ تمہیں کرو جو کرنا کرو۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مستدرک حاکم نے قتل کیا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، واستقبل الی القبلہ، قبلہ رخ ہوئے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان والے رب کی طرف پھیلا دیا اور کہا اللہم تریہ قدرتک، اے اللہ تیرے بندے کو گالیاں نکال رہا ہے، تیرے رسول کے داماد کو برا کہہ رہا ہے، اللہ پہلے اسلام لانے والی عظیم شخصیت کی شان میں تنقید اور شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ ابھی انہی قدموں کے اوپر اس کو اپنی قدرتوں کے کرشمے دکھا دے۔ اور اس نے لکھا ہے ساخت قدمات دعوتہ بالارض، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اس یقین و ایمان کے ساتھ اپنے رب سے دعا فرمائی کہ اس کے گھوڑے کے قوم زمین میں درسنا شروع ہو گئے۔ فساقط عن دعوتہ، اس اپنی سواری سے نیچے گرا اور ایک پتھر کے اوپر اس کا سر لگا، اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا اور اسی جگہ پہ زندہ بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، جب تم اپنے رب کو پکارتے ہو تو اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو۔ جو بے یقینی کی کیفیت میں دعائیں کرتے ہیں اللہ کی دعاؤں کو قبول کرتے، اس
یقین سے اللہ کو پکاریں، اور آپ جب اپنے اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سے بات فرمائیں گے اور اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ ہاں جی 6۔ 7واں شخص نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کائنات کے امام نے زبان نبوت سے اللہ کی قسم اٹھا کے اس حدیث کو بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان نبوت ہے، اور قسم اٹھائی جا رہی ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جب تک تم امر بالمعروف کرتے رہو گے، نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو گے، نیکی کا حکم کرتے رہو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو گے، استجاب اللہ لکم، اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے جاؤ گے تمہارا رب انہیں عطا کرتا جائے گا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں چند گزارشات کروں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارکہ میں ہم نے ایک فکر لے کے جانا ہے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف علماء کی ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف خطباء کی ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری شیوخ الحدیث کی ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری مسجدوں کے اماموں کی ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری جو صرف دین پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے چوتھے بارے میں بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جتنی بھی امم آئی ہیں، جتنی بھی امم سابقہ ہیں، جتنے بھی سب پہلے انبیاء آئے ان کی امتیں آئیں، رب ذوالجلال والاکرام نے ان ساری امتوں پر امت محمدیہ کو فضیلت اور بلندی عطا فرمائی۔ امت محمدیہ کو اللہ نے عظمت اور شرف عطا کیے ہیں۔ کیوں یہ شرف ملا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک ہی وجہ ہے ان سے امتیازی حیثیت کی، ایک ہی وجہ ہے ان سے ان پر بلندی کی، ان پر فوقیت کی، صرف ایک ہی وجہ مال کے کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گھر کے اندر بیٹے بے نماز، گھر میں بیٹیاں بے نماز، ابا جی خود تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نیکی کی طرف نہیں لاتے۔ ہمارے سامنے کوئی بات کر رہا ہو غلط، ہمارے سامنے کوئی دین کے خلاف گفتگو کر رہا ہو، ہمارے سامنے دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، ہم کہتے ہیں مرضی ان کی ہے، جو مرضی کرے ہمیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جو مرضی کرے ہمیں کیا۔ اپنے گھر کوئی چھج میں جائے، چھجنے میں جائے، سانو کا تھا کہتے ہیں یا نہیں؟ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل کا سٹینڈ نیچے ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ گرے گا اسے چھوٹ لگ جائے گی، ٹھیک۔ ایک چور گھر میں سن لگا رہا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، سن لگاتا رہے ہمیں کیا؟ کیوں جی یہ درست ہے؟ بولے ذرا، یہ درست ہے؟ چور سن لگا رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی لگا رہے ہیں،
میرے بھائیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہی ہے، جہاں برائی دیکھو روکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے ہیں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اللہ نے اسے اس کے ہاتھ میں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنے ہاتھ سے برائی کے سامنے بند باندھے۔ جتنے ہم بزدل ہو چکے ہیں، جتنے ہم بزدل ہو چکے ہیں، شاید ہی کسی زمانے میں اتنے بزدل لوگ ہمارے سامنے اللہ کی بلاتے ہوں، ہمارے سامنے قرآن کا استہزاء ہو رہا ہو، ہمارے سامنے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، مسجد کے قریب سے ڈور ڈمکا ہو رہا ہے، نمازی نماز پڑھنے میں پریشان ہیں، کوئی بندہ انہیں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے نوجوان قتل ہوا، کس نے قتل کیا، کون مقتول کون قاتل، جب عدالت عظمیٰ گواہ مانگتی ہے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے بزدل میرے محبوب نے فرمایا اس بزدلی کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے رب کے بندے بن جاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دل داتا بن جاؤ، تم زمین پہ جو کچھ کہو گے آسمانوں پہ رب وہی تمہیں عطا کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ سامنے رمضان آ رہا ہے، کتنے لوگ کھاتے پیتے، اب کہتے ہیں ٹھیک ہے مرضی کرے رکھتا ہے رکھے نہیں رکھتا نا، بھائی آپ نے اس کو کھاتے پیتے دیکھا، یہ اس نے روزہ نہیں رکھا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اسے دعوت دیں، میرے بھائی رمضان بڑی قیمتی رحمت ہے اللہ کی، اس رحمت کو سمیٹو، بے روز ہو کے اپنی زندگی کو خراب نہ کرو۔ کیا ہم اتنا کہنے کے بھی مجال نہیں ہیں؟ ہمارے اندر اتنی بھی جرأت نہیں ہے، اتنی بھی سخت نہیں ہے؟ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تو اپنی زبان سے تو روک سکتا ہے۔ ہماری تو زبانیں بھی گھر کر کے نہیں آتی، برائیاں ہو رہی، مزہ تو تب ہے کلمۃ حق ان سلطان جائر، فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ کسی گنڈے کے سامنے، کسی بدترین شخص کے سامنے کلمہ حق کہنا، اسے افضل ترین جہاد کہا گیا ہے۔ کسی ظالم کے ظلم کو روکنا، جابر کے جبر کو تھامنا، میرے محبوب نے فرمایا یہ افضل ترین جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ فرمایا اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی تمہارے اندر سخت نہیں ہے، اتنے بزدل ہو گئے ہو، پھر کیا کرو، قلب ہی اپنے دل سے ہی اسے برا جانو، ذالک اضعف الایمان، اور میرے محبوب نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، کمزور ترین ایمان کی علامت۔ اضعف اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، مکڑی کا جالا کمزور ترین ہوتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ایمان یہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بھی اس کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، کسی جگہ پہ بھی اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ بھی یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جب تک تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے، تم اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے رہو گے رب تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، جب تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے،
گھر میں بیٹا سودی کاروبار کر رہا ہے، ابا جی کی آنکھیں بند ہیں، بیٹیاں بے پردگی اور آوارگی کی زندگی گزار رہی ہیں، بھائیوں کی آنکھیں بند ہیں، باپ کی آنکھیں بند ہیں، گھر کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں ہو رہی ہیں، دن رات گھر کے اندر گانے چلتے ہیں، گندی سٹوریاں چلتی ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، باپ کانوں سے بہرا آنکھوں سے اندھا ہو کے زندگی گزار رہا ہے، بھائی آنکھوں سے نابینا اور کانوں سے بہرا ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرے محبوب نے فرمایا جن گھرانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان گھرانوں سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، رحمتیں اس گھر سے بستر اٹھا کے نکل جاتی ہیں۔ جن گھروں کے سربراہوں کا یہ حال ہو کہ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور یہ رکتا ہی نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے لوگوں کو مونڈ رہے ہیں، کارخانے کے اندر فیکٹری کے اندر دو نمبری چل رہی ہے، کبھی نہ بھائی کو خیال آیا، نہ باپ کو خیال آیا، نہ کارخانے کے مالک کو خیال آیا، مزدور اپنی مزدوری کے اندر بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے، سامنے نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ کیفیت ہوگی، فرمایا لا یوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ، پھر آسمانوں والا رب تمہارے پر طرح طرح کے عذاب بھیجے گا، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لاچاریاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ثم تدعونہ، پھر تم سارے اپنے اللہ کے سامنے التجائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپیلیں کرو گے، درخواستیں رکھو گے، فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں جائے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ رمضان میں رو رو کے منتیں کرتا رہا لیکن نتائج نہیں مل رہے، ثمرات نہیں مل رہے، حافظ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، رمضان میں بھی اپنے اللہ کی منتیں کرتا رہا، پھر بھی حالات کی طرح کے ہی ہیں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے امت محمدیہ کے افراد ہیں یا کیوں یہ بولے گا؟ جو امت محمدیہ کا فرد ہے اس طرح اپنا ہاتھ کھڑا کرے ذرا، بسم اللہ کرے۔ سارے امت محمدیہ کے فرد ہیں، تو کیا ہمارے رب نے صرف کاروبار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ کیا ہمارے اللہ نے دکانداری کرنے کے لیے صرف بھیجا ہے؟ کیا ہمارے رب نے ہمیں بازاروں کے اندر دکانیں سجا لو، کارخانے سجا لو، فیکٹریاں بنا لو، کارخانے بنا لو، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ رزق کی ساری ذمہ داریاں میرے مالک کی ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاں برائی سامنے آئی اسے روکنا ہے انشاءاللہ۔ کیوں جی روکیں گے انشاءاللہ؟ جہاں برائی دیکھی اس برائی کو انشاءاللہ روکنا ہے۔ اب اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ جب ہمارے دلوں کے اندر بیدار رہے گا، انشاءاللہ ہم اپنے مالک سے جو کچھ مانگتے رہیں گے رب ہمیں عطا کرنا ہے۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے میں نے خطبے دو اس موضوع پہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور جو کوتاہیاں کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں نشاندہی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ یہ جو خطبوں کے اندر میں نے 7 لوگ سنے ہیں، ان لوگوں میں سے کہیں میں بھی تو شامل نہیں ہوں۔ میں کتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں، یا صبح سے شام تک بس دکانداری، صبح سے شام تک فیکٹری آنے رہی، صبح سے شام تک سبزی منڈی میں ہی، صبح سے شام تک غلہ منڈی میں ہی ہوں، صبح سے شام تک بس سیاست میں ڈوبا ہوا ہوں، عمران خان کی تقریروں پہ تبصرے، نواز شریف کی تقریروں پہ تبصرے۔
اللہ کریم نے یہ نہیں پوچھنا تم نے فلاں کی تقریر پہ تبصرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن مالک نے یہ ضرور پوچھنا ہے امر بالمعروف کیا یا نہیں کیا، نہی انل منکر کیا یا نہیں کیا۔ تیرے محلے کے اندر، تیری گلی کے اندر کھلے عام سرے عام زناکاری بدکاری کا اڈا بنا ہوا تھا، اس اڈے کو بند کرنے کے لیے تو نے کیا کردار ادا کیا، یہ مالک نے پوچھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جہاں برائی دیکھنی ہے وہاں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ یقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔